ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تجاویز دیتے ہیں، آپ اس پروگرام کے ذریعے تجاویز دیں، ٹیکس کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، کیا کوئکلی میری ایسے ایک کون سے تجویز ہے تجاویز ہیں جو امپلیمنٹ فوری طور پر میری کی ایک جا سکتی ہیں؟ چیز میری ایک چیز ہے، ہاں میں آپ کو بڑی اوپن بات بتاتا ہوں. پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے دوں یا آپ کو میں اوور آل دے دوں؟ پراپرٹی کے حوالے سے بھی دیتے چلے ہیں، آپ اوور آل بھی پراپرٹی کے بتائیں. حوالے سے دیتا ہوں. آپ پراپرٹی کے اوپر ڈبل ٹیکس لگا دیں. آج جو آپ سمجھتے ہیں اچھا. ایک ویلیو ڈیسائیڈ کریں، اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس بندے کو زندگی بھر کی جو ہے نا معافی دے دیں. اس کے اچھا. بعد کوئی کوڑا ٹیکس نہ پڑے، کوئی سی وی ٹی اسٹامپ ڈیوٹی نہ پڑے، کوئی W36 نہ پڑے، کوئی اس کے بعد جو ہے وہ ایڈوانس انکم ٹیکس نہ پڑے، کوئی اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس نہ پڑے، کوئی اس کے بعد رینٹ ٹیکس نہ پڑے. اس کے بعد یہ ٹیکس کے 500 قسمیں ہیں، وہ اس کے بعد اس سے اس کی جان چھوٹ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ آج ڈیسائیڈ کریں. آپ نے جو آپ میری بات سنیں، یہ ضد کرتے ہیں، یہ عوام کو متنفر کرتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے؟ 25,000 روپیہ کنال کے گھر پہ. ٹھیک ہے. رینٹ ٹیکس کی مد کے اندر وہ یہ لے لیتے ہیں کہ 20-25,000 اکٹھا کرتے ہیں، 50,000 مطلب کلیکٹ کر. یہ جتنے بھی کوڑا ٹیکس وغیرہ، یہ جتنے بھی ان کے جو غلیظ ٹیکس کے جو ہیں وہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ پورے کلیکٹ کر لیں، پورا کمبائن کر لیں. یہ ایک کنال کی پراپرٹی سے میں مثال دے رہا ہوں، ایک کنال کی پراپرٹی سے جو ہے نا یہ 10 سالوں کے اندر 10 لاکھ روپے اکٹھا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بندے کو اپون ٹرانسفر 25 لاکھ روپے ڈال دیں. یعنی آپ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ خریدتے کو وقت پہلے آپ ایک بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے. آپ پراپرٹی خریدتے ہوئے بھائی جان آپ پہلے پراپرٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا، کنونشنل اور لو کاسٹ. ٹھیک ہے. لو کاسٹ کو آپ ریلیف دیں، کنونشنل سے آپ آرڈنری ٹیکس لیں، ختم بات ہے. آپ فکس ٹیکس کے اوپر جائیں. آپ دیکھنا یہ عوام لائنوں میں کھڑی ہو کے آپ کو رشوتیں دے کے ٹیکس جمع کرائے گی اور پراپرٹی ڈکلیئر کرے گی. آج آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ ایک والے گھر پہ رہتے ہیں، 10 والے گھر پہ رہتے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھا ہوں، آج میں آپ کو کہوں کہ یار مجھے 25 لاکھ روپے حکومت میں جمع کرا دو اور زندگی بھر تمہاری ٹیکس سے جان چھوڑ جائے گی. آپ ابھی پروگرام چھوڑ کے جو ہے وہ ٹیکس جمع کرانے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عوام ضد چونا نہیں چاہتی، عوام ذہنی سکون چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے وہ اسٹریس فری انوائرمنٹ میں رہنا. یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر آپ پیسفل زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کے دروازے پہ جو ہے افسر آ گیا ہے اور بھائی ٹیکس جمع کراؤ، پھر اس کے بعد اگلے دن ایک اور افسر آ گیا اور بھائی پراپرٹی ٹیکس جمع کراؤ، اس کے بعد ایک اور ٹیکس. اور پھر ڈاکٹر صاحب پراپرٹی جب بیچنی ہے تو کیپٹل گین ٹیکس کی مد میں وہ یہ بھی پریشانی رہتی ہے کہ اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا پروفٹ پہ. سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، یہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ قدرت کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے ٹیکس فراہم کرنا، تو حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں. بینگ اے سٹیزن آف اینی کنٹری، مطلب اٹس مائی فنڈامنٹل رائٹ کہ حکومت مجھے ہیلتھ، ایجوکیشن اور سیکورٹی پرووائڈ کرے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ٹیکس کلیکٹ کرنا ہی کیا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ خرچ کرنا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہیلتھ پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سیکورٹی پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مطلب جب آپ کا حکومت کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ جائے، جب آپ کے ایوانوں کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ حال ہو کہ عوام چور چور کے نعرے لگا رہی ہو، جب ایسی کریڈیبلٹی مسخ ہو گئی ہو، تو کون سی عوام ٹیکس دے گی؟ مطلب آپ خود سمجھدار ہیں. صحیح بات. میں کہتا ہوں ان حکمرانوں کو چاہیے پہلے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر ورک کریں، ایک نظام ایسا شفاف اور ایک زبردست نظام بنائیں جس کے اندر ہمیں بتائیں، یہ عوام کو بتائیں کہ بھائی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو یہ دے رہے ہیں. وہ جو کہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ریاستیں جو ہے وہ ٹیکس لیتی ہیں، وہ ریلیف دیتی ہیں. وہ وہاں پہ کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا، وہاں پہ کوئی بندہ دودھ کے لیے، کوئی بچہ دودھ کے لیے بل بلاتا نہیں، کوئی ماں خودکشی نہیں کرتی کہ یار تعلیم حاصل کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے نا جی، ایجوکیشن سیکٹر کو ریلیف مل جائے ساتھ. کھانے کو پیسے نہیں ہیں. میری بات سنیں نا، آپ مہذب معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں تو ان مہذب معاشروں کی مثالوں جو مثالیں دینے والے لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ باپ اپنی بچی کا گلا کاٹنے میں مجبور ہو گیا کیونکہ وہ دودھ پکارتی ہے ہر 5 منٹ بعد. بھائی یہ باتیں جو ہے نا، یہ ہمیں ابھی بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم حالات دیکھتے ہیں.